بعض بچیوں کو ذرا فریکوینٹ بلیڈنگ ہوتی ہے، بعض بچیوں کو دیر دیر سے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ بلیڈنگ ہونے کے بعد 6-8 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے کا معاملہ رک گیا. تو اس میں مائیں بہت نہ صرف یہ کہ خود اینکشیس ہوتی ہیں اور بچیوں کو بھی پریشان کرتی ہیں، اور فوری طور پہ ان کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ جی اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دیں، یہ ٹھیک تو ہے، اس پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے کہ شروع کا سائیکل میں irregularity آ سکتی ہے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آمنہ آفتاب ہے اور میں اسلام آباد میں کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. میں نے اپنی اسپیشلائزیشن سن 2008 میں کی تھی اور آج کل میں رفائی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے متعلقہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے گائنی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہوں. اور اس کے علاوہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس PWD کالونی اسلام آباد میں اسپیشلسٹ کیئر کے نام سے میرا کلینک ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے بھی بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ میں ایسوسیٹیڈ ہوں. آج میں ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ ہماری ینگ بچیوں اور ان کی ماؤں دونوں کے لیے بہت اہم ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو اویئرنیس دوں گی. جب بچیاں مینسز ان کو شروع ہوتے ہیں، جب بچی ایک بچی سے جوانی کی طرف، بچپن سے جوانی کی طرف جاتی ہے، تو اس کی جو سب سے فائنل سٹیج میچوریشن کی ہے وہ مینسز کا شروع ہونا ہے. اس سے پہلے ماؤں کو انڈیکیشن مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے کچھ ایسے بچیوں کے اندر کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جن کی وجہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچی اب بچپن سے جوانی کی طرف یا ایڈولیسنس کی طرف جا رہی ہے. اور ان چینجز میں کسی ایک گروتھ سپرٹ جس میں بچیوں کا قد ایک دم سے بڑھتا ہے، ان کی اوور آل باڈی کا سائز بڑھتا ہے، تھوڑی سی بریسٹ ڈیولپمنٹ اور ان کے جسم کے اوپر بالوں کی گروتھ جو کہ اسپیسیفکلی جو ہارمون ڈیپینڈنٹ گروتھ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور کچھ نہ کچھ سائیکلوجیکلی بھی بچیاں تو کسی حد تک بعض اوقات ایموشنلی سینسٹیو ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تھوڑی سی ان کے اندر ایسی چینجز ان کی نفسیاتی طور پہ بھی آتی ہیں کہ ماؤں کو کسی حد تک اندازہ اس چیز کا ہو جاتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ بظاہر جو نظر آنے والی چیز اور جو کہ بچی کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے وہ اس کا مینسز کا شروع ہونا ہے، جس میں اس کو ریگولر انٹرولز کے اوپر بلیڈنگ کا سائیکل شروع ہوتا ہے. جو اہم بات ہے یہ آج سے اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے زمانے میں یا ہماری عام خواتین میں اس بات کا رجحان ہوتا تھا کہ مائیں اپنی بچیوں کو پہلے سے اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کیا کرتی تھیں. تو ہم نے کبھی اکثر اوقات ہم ایسے ایونٹس دیکھا کرتے تھے کہ بچیوں کو اگر وہ ماں سے دور ہیں، مثلا اسکول میں ہیں یا کسی مارکیٹ وغیرہ میں ہیں، اور اس کے بعد اس وقت ان کو اس طرح کا کوئی ایپیسوڈ شروع ہوا تو وہ ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کی یعنی ایک طرح سے تھا کہ وہ اویئر نہیں ہوتی تھیں آنے والے پرابلم کی وجہ سے، تو مشکل سہا کرتی تھیں. آج کل کے میڈیا کے ایکسپوجر میں جب کہ بچوں کو عام طور پہ اس طرح کی معلومات کافی حد تک اپنے فرینڈ سے یا میڈیا کے ذریعے سے مل جاتی ہیں، تو اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ماؤں کے اس بات کے بارے میں اویئر ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہماری بچی اپنے میڈیا سے یا اپنے فرینڈ سے یا پیئرز سے کوئی غلط اور ملی جلی معلومات حاصل کرے، ہم ان کو اویئرنیس پہلے سے کریٹ کریں کہ یہ نارمل چینجز باڈی کے اندر آ رہی ہیں جو کہ اس بچی کو بچپن سے جوانی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ہے جو کہ ان کی نارمل گروتھ کے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے ان کو پہلے سے جب ان کو یہ بات پتہ ہوگی تو وہ ذہنی طور پہ تیار ہوں گی، اس کے لیے پہلے سے ان کی پریپریشن بھی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد کچھ جو باتیں جو فوری طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں وہ یہ کہ مائیں بعض اوقات بچیوں کو جب مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو شروع کا جو ٹائم ہے جس میں بچیاں میچور ہونے کے فیز میں ہوتی ہیں، ایک نیچرل سائیکل ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قدرت کا انتظام ہے کہ وہ پورا ایک ایکسیز ہے جو ہارمونل سسٹم کا جو میچور ہوتا ہے. تو وہ پہلے دن سے وہ یہ ایکسپیکٹ کر لیتی ہیں کہ ان کا سائیکل بالکل ایک بڑی جوان عورت کی طرح کا ریگولر ہو جائے گا. بعض کا مینسٹرل ریگولیرٹیز آتی ہیں، بعض بچیوں کو ذرا فریکوینٹ بلیڈنگ ہوتی ہے، بعض بچیوں کو دیر سے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ بلیڈنگ ہونے کے بعد 6-8 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے کا معاملہ رک گیا. تو اس میں مائیں بہت نہ صرف یہ کہ خود اینکشیس ہوتی ہیں اور بچیوں کو بھی پریشان کرتی ہیں، اور فوری طور پہ ان کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ جی اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دیں، یہ ٹھیک تو ہے، اس پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے کہ شروع کا سائیکل میں irregularity آ سکتی ہے. ہاں، آپ اپنی بچی کی جنرل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ریگولر
اچھی فزیکل ایکٹیویٹی. دوسرا جو آج کل بچوں کا تھوڑا سا ایک لائف سٹائل بن گیا رات کو جاگنے کا اور دن میں سونے کا, ان کی جو اس کو نکٹرنل لائف سٹائل کہا جاتا ہے, اس کو رات کی نیند بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور گڈ پروٹین اور ایک بیلنس ڈائٹ جس کے اندر پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس مناسب مقدار میں جو بچی کی اس عمر کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ موجود ہوں. ہاں, بلیڈنگ کے اماؤنٹ اگر خدا نخواستہ زیادہ ہے, بعض اوقات بچوں کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, تو اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ اس آئرن کا جو لاس بلڈ کا ہو رہا ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہوتی رہے. اور لیکن فوری طور پہ کوئی کسی نہ کسی ہمسائے سے یا فرینڈ سے یا فیملی کے کسی ڈاکٹر سے یا کسی محلے کے کسی ایکسپرٹ خاتون سے ہارمونل میڈیکیشن لے کے, اکثر اوقات ہمارے پاس خواتین آتی ہیں جن کی بچیاں 6-8 مہینے کے اندر اندر ہی کئی سارے ہارمونز لے چکی ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ بچیوں کے اس نیچرل ٹائم کو, قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس میں وہ آہستہ آہستہ میچوریشن کی طرف جاتی ہیں, اس کو ان نیچرل نہ بنائیں, صرف اس میں اس کی بچی کی جنرل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہاں, کچھ باتیں امپورٹنٹ ہیں کہ بعض اوقات بعض بچیوں کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, تو یہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے بعض اوقات تھائرائڈ ڈیزیز, انڈر لائنگ تھائرائڈ ڈیزیز کی طرف. تو اس کا ضرور اگر ایسے بات ہو تو اپنے کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کا ٹیسٹ کروا لیں. اور بعض اوقات خدا نخواستہ بچیوں میں کوئی بلیڈنگ ٹینڈنسی بچپن سے ہوتی ہے جو پہلی دفعہ ان ماسک ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر جب کہ ان کو بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ ایک اہم موقع ہوتا ہے کہ اس میں بچیوں کی اس طرح کی اسکریننگ ہو جائے. لیکن ان نیسیسری میڈیکیشن اور ان نیسیسری کنسلٹیشنز اور ڈاکٹروں کے کلینکس کے چکر اور بچیوں کی انگزائٹی, اس سب چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. ان کی جنرل ہیلتھ اس ٹائم کے اوپر بچیوں کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے, جب آپ ہارمونز باہر سے دے دیتے ہیں تو سڈنلی ان کی بونز آپس میں جو میچور ہو جاتی ہیں اور ان کی جو ہائٹ کے جو 2-3-4 سینٹی میٹر کا ان کو بینیفٹ ملنا ہوتا ہے اس کے شروع ہونے کے بعد, وہ نہیں ملتا. ہاں, بچیوں کا وزن اور بچیوں کے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی اور ان کے سونے جاگنے کی عادتیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ منتھلی لاس اب شروع ہو رہا ہے تو منتھلی ہم ان کی ڈائٹ میں ایسی چینجز لائیں, ان کے ایڈیشن سپلیمنٹ ایسا کریں جس کی ذریعے سے وہ خون کی کمی کا یا آئرن کی کمی کا شکار نہ ہو. مینسز کا شروع ہونا ایک بالکل نیچرل اور نارمل پروسیس ہے جو کہ 11 سال کی عمر سے لے کے 15 اور 16 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بعض بچیوں میں اس سے جلدی بھی ہو جاتا ہے. اس کو بچیوں کو پہلے سے گائیڈ کرنا, ان کی گڈ فزیکل ایکٹیویٹی اور اچھا, دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہائیجین, منسٹرل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا, ریگولر بیسس پہ نہانے کا, مینسز کے دوران اپنی صفائی کا کیسے بندوبست کرنا ہے, نہانے کے ساتھ غسل کے جو اسلامی اصول ہیں وہ, ان سب چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کے بارے میں پہلے سے اگر بچیوں کو بتا دیں گے تو بہت ساری اپنی لانگ ٹرم لائف کے اندر وہ بہت سارے پرابلم سے بچ سکتی ہیں.